تو ویلکم بیک ہوگا ناظرین. آج ہم آپ کے لیے ایک بہت بڑی کنٹروورسی لے کے آئے ہیں جس میں ارشاد بھٹی, محمد زبیر اور کامران شاہد سابق وفاقی وزیر سینیٹر فیصل جاوید کی ایک بہت بڑی کنٹروورسی ہے, جس میں وہ ارشاد بھٹی ایک بہت بڑی اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہ عمران خان کو کس طرح آزاد کروایا جا سکتا ہے. تو آپ ہمارے ساتھ اینڈ تک ویڈیو دیکھیے گا. تو ملتے ہیں انشاءاللہ اینڈ میں. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو لازم دبائیے گا اور کمنٹس لازم کیجیے گا تاکہ ہمیں حوصلہ افزائی مل سکے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. بھٹی صاحب, نوٹیفیکیشن ہو گیا, اس پہ بہت ریومرز, بڑی وہ سوشل میڈیا پہ ہرزہ سرائی ہوئی. آپ کے نزدیک ایک تو اس کا اسٹریٹجک پہلو ہے آبویسلی, لیکن میں آپ سے سیاسی پہلو جاننا چاہوں گا. یہ شہباز صاحب کی حکومت کے لیے, عمران صاحب کے لیے کیا ہے اس میں؟ پہلی بات تو ظاہر ہے فیلڈ مارشل اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو مبارکباد. پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز بنے ہیں وہ, اور ڈیزرو کرتے ہیں یہ اس مارکہ حق کے بعد اور آپریشن بنیان المرصوص کے بعد. دوسری بات, یہ جو ہرزہ سرائی یا پروپیگنڈا ہے اس میں ظاہر ہے پولیٹیکل اینگل بھی تھا اور کچھ یار لوگوں کی اپنی خواہشیں بھی تھیں, لیکن اس میں حکومت بھی الحمدللہ حکومت نے بھی اپنی نااہلی یا نالائکی یا پتہ نہیں کس یا کوئی جو بھی بیک ڈور پہ تھا اس نے بھی اس میں الحمدللہ اس کو تڑکا لگایا. اور یہ جو دونوں طارد برادران کہہ رہے تھے نا کہ چائے کی پیالی میں طوفان پیدا کیا جا رہا ہے یا کھڑا کیا جا رہا ہے, انہوں نے تو کھڑا کیا تھا لیکن پیدا کیا کر لیتے ہیں. تو یہ چائے بھی انہوں نے ہی پیش کی اور پیالی بھی خوبصورت انہوں نے ہی پیش کی. حالانکہ کئی دہائیوں سے ہے کہ یہ 27 نومبر اور اتنا بڑا عہدہ اور اتنا امپورٹنٹ اور اتنا سینسٹیو ایشو 4 دسمبر کو وہ نوٹیفائی کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے اس میں جو مخالفین ہیں, جو شرارتی ہیں, جو باقی سارے جو نہیں بھی ہیں, انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ تو کہنا ہی تھا, لیکن اللہ کا شکر ہے یہ ہو گیا. دوسری بات کہ شہباز حکومت پورا کرے گی. میری دعا یہ ہے کہ اس کارکردگی کے ساتھ تو ایک دن بھی نہ پورا کرے. اور میں تو اکثر کہتا ہوں کہ یہ جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس سے جس دن جان چھوٹے گی یہ ملک ترقی کرے گا. آپ کر لیں جتنی ایفرٹس کر لیں. ابھی تک اس وقت تک اس ملک میں اگر فیلڈ مارشل صاحب اور فوج کی کامیابیوں یا کوششوں کے علاوہ اس حکومت نے کیا کیا ہے؟ 0/0 ہے. اور الحمدللہ جب بھی کوئی اہم موقع آیا انہوں نے کنفیوژن پھیلائی, جب بھی کوئی اہم موقع آیا انہوں نے رولے ڈالے, اور یہ اس کی ایک تازہ مثال ہے. اور میری دعا ہے کہ بالکل بھی میں تو دعا کرتا ہوں کہ اس کارکردگی کے ساتھ سوا ستیہ ناس ہو گیا ہے معیشت کا, سوا ستیہ ناس ہو گیا ہے اس غربت, مہنگائی, بے روزگاری, ریئل اسٹیٹ, انڈسٹری, زراعت, سب کچھ برباد ہوا پڑا ہے. تو اگر شہباز شریف صاحب کے دوروں سے یا شہباز شریف صاحب کی آنیوں جانیوں سے یہ اگلے 5 سال گزرنے ہیں تو اللہ خیر کرے. جہاں تک عمران خان صاحب کی بات آپ نے کی, عمران خان صاحب کی رہائی پہلے بھی ایک مرتبہ بات کر چکا ہوں کہ عمران خان صاحب کی رہائی 4 صورتوں میں ممکن ہے. ایک کہ کوئی بیرونی دباؤ آئے, وہ آتا دکھائی نہیں دے رہا. دوسرا عدالتی ریلیف ملے, وہ ملتا دکھائی نہیں دے رہا. تیسرا اتنے لوگ عمران خان کی محبت میں نکل آئیں کہ مجبور ہو کر فیصلہ کرنا پڑے, وہ ہو نہیں رہا. اور چوتھا عمران خان صاحب پیچھے ہٹیں اور کوئی وہ سیاست یا حکمت یا اس سے کوئی راستہ اختیار کریں, اور یہ ہوتا عمران خان صاحب کی طرف سے نظر نہیں آ رہا. تو ایسا اس وقت لگ رہا ہے, بظاہر ایسے ہی لگ رہا ہے کہ وہ جیل میں ہوں گے, لیکن بنیادی ایشو یہ ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں, وہ کیس بھگتیں گے, اور باقی جو فوج کر رہی ہے یا فورسز کر رہی ہیں وہ بھی کر رہی ہیں. یہ حکومت کب کرے گی, یہ کب ڈیلیور کرے گی, یہ امپورٹنٹ ہے سوال اس وقت. ٹھیک, بھٹی صاحب کا پوائنٹ آ گیا. ایک طرف جو ہے وہ بڑی اہم تعیناتی ہوئی ہے پاکستان میں, پہلی دفعہ چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ ہے جو چیزوں کو مزید سٹریم لائن کرے گا, فوج کو مزید یکجا کرے گا اور ہندوستان اور دشمنوں کے لیے مزید کڑا جواب کے لیے تیار رہے گا. دوسری طرف جو ہے وہ حکومت نے آج پریس کانفرنس کی اور 2 طارڈز جو تھے ہمارے وزراء ریسپیکٹڈ, انہوں نے بتایا کہ اب عمران خان کو کوئی نہیں دیکھ پائے گا. جی تو ناظرین, آپ نے پوری ویڈیو دیکھی. ویڈیو میں آپ کو کیا چیز سمجھ آئی, کیا چیز سمجھ نہیں آیا, آپ ہمیں کمنٹس میں رائے ضرور دیجیے گا. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں, اور کمنٹس لازم کیجیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے اور ہمیں آئیڈیاز ہو سکے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.